بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف بنت جمیلہ کی جانب سے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ ظلم کے سیاہ بادلوں کی اس گھمبیر فضا میں ایک اور برق تابہ کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا بھی کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزی ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایت کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو لہب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان کی کیفیت دم میں معاشات دم میں تولا کی سی تھی کہ ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے متعلق تمام روایت کا خلاصہ مجمع و تفتیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سورہ حقہ کی تلاوت بھی فرما رہے تھے۔ حضرت عمر قرآن سننے لگے، اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ ایک بزرگ کے رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جی میں کہا، اوہو یہ تو کاہن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصیبت، آبا و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نیا خانہ دل کے اندر چلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمنی میں عمل میں سرگردہ رہیں۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ عالم تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ اور خود ابن جوزی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے قریب روایات نقل کی ہیں، لیکن اس کا آخری حصہ بھی اس روایت سے مختلف ہے۔ لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ خام ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی اروقت کے وقت کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تیور دیکھ کے پوچھا، عمر کہاں ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں،
تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارد سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آواز سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرأت سن چکے تھے، چنانچہ یہ پوچھے، یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ وہ اپنے بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش و غضب میں کہا، عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سے قرأت کی۔ کہنے لگی، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر کی فکر سن کر اندر سے باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے، اور اس وقت رسول اللہ کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حائل کیے موجود ہیں۔ ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، نہیں، عمر ہیں، دروازہ کھول دو۔ اگر خیر کی نیت سے آیا تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ اندر تشریف فرماتے آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر کپڑا اور سختی سے بھٹکتے ہوئے کہا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہیں، یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ کی اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے ہلکا بگوش اسلام کرتے ہوئے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کہرام برپا ہو گیا، انہیں بڑی ذلت رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف اور مسرت و شرمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنے سند سے حضرت عمر کا بیان روایت کیا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا سخت ترین دشمن ہے، تو میں نے جی میں کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر باہر آئے دیکھ کر بولا، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ان کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا یہ بیان سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر سے یہ روایت نقل کی کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصم بن ہاشم کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور بولا، اللہ تیرا برا کرے، جو کچھ تو لے کر آئے اس کا بھی برا کرے۔ اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔
ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ مسلمان ہو گئے۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے اور حضرت عمر لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں یا تم تھے یا ہم رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار دیں گے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عامر عمر و عاص بن وائل آ گیا اور وہ دھاری دار چادر کا جوڑا ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھے۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آپ کی یہ بات سن کے مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا، لوگوں سے جا ملا۔ اس وقت حالت یہی تھی، لوگوں کی بھیڑ سے وادی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو چکا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے جھٹک کر پھینک دیا گیا ہو۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے حوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کا کیا ہم پر حق نہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا بار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پہ ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پہ قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، ان کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقہ لگا کے بیت اللہ کے گرد بیٹھے ہیں، ان کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقت اور باعزت رہے۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ان دونوں جلیل القدر یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کر دی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی اس دعوت سے نبی کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودا بازی کی جائے، لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ باقی کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں پیش کروں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور ثواب سمجھ کے اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔